له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ عرض معروف سے قبل آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب دوڑ لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمسار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار رسول اعظم نیر اعظم حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے کے ساتھ حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم ہے ایک نور عالم نور والا ہو گیا، علم ہے ایک نور عالم نور والا ہو گیا، مصحف قرآن سے سینہ اجالا ہو گیا، مصحف قرآن سے سینہ اجالا ہو گیا۔ علم دی میراث ہے سرکار کا اے مومنو، علم دی میراث ہے سرکار کا اے مومنو، ہاں اسی برکت سے وہ نائب نبی ہو گیا، ہاں اسی برکت سے وہ نائب نبی ہو گیا۔ عشق احمد جس کے دل میں ہے وہ بے شک جنتی، عشق احمد جس کے دل میں ہے وہ بے شک جنتی، بے ادب گستاخ سب دوزخ کا کتا ہو گیا، بے ادب گستاخ سب دوزخ کا کتا ہو گیا۔ حضرات، آج میں آپ کے سامنے علم اور علماء کی فضیلت کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بے پناہ فضیلت و عظمت بیان فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وقل رب زدنی علما، اے محبوب آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کریں، یعنی آپ میری بارگاہ میں عرض کریں اے مولا میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں برکت عطا فرما۔ فرمان خدا سے معلوم ہوا کہ بارگاہ رب ذوالجلال میں علم کا کتنا اونچا مقام ہے کہ خود پروردگار عالم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی زیادتی کے لیے فرما رہا ہے۔ وقل رب زدنی علما، اے محبوب آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کریں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح بخاری جلد اول صفحہ 130 پر فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے علم کی فضل و فضیلت واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم کی زیادتی، علم کے علاوہ کسی دوسری چیز کی زیادتی طلب کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ آیت مقدسہ سے پتہ چلا، فرمان خدا سے معلوم ہوا کہ بارگاہ رب ذوالجلال میں علم ہی ایک ایسی دولت ہے، علم ہی ایک ایسی نعمت ہے، علم ہی ایک ایسا سرمایہ ہے، علم ہی ایک ایسی پونجی ہے جس کا دنیا و ما فیہا میں کوئی جواب نہیں، جس کی دنیا و ما فیہا میں کوئی مثال نہیں۔ اس کی فضیلت و عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی متفرق صورتوں میں اس کی فیوز و برکات اور رفعت و بلندی کا ذکر فرمایا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ کہیں ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرات، ابھی تک آپ قرآن عظیم کی روشنی میں علم کی عظمت سماعت فرما رہے تھے، اب آئیے احادیث کریمہ کی روشنی میں عظمت علم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم والوں کی شان بیان فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ کیا ہیں؟ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ کہیں ارشاد فرمایا من صافح عالما فکأنما صافحنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ کہیں ارشاد فرمایا ومن جالس عالما فکأنما جالسنی، جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا کہ وہ میری مجلس میں بیٹھا۔ کہیں ارشاد فرمایا ومن جالسنی اجلسہ اللہ یوم
القیامت فی الجنہ، اور جو میری مجلس میں بیٹھے اللہ تعالیٰ اس کو بروز قیامت جنت میں بیٹھائے گا۔ اور کہیں ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابدین، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا تدارس العلم ساعۃ من الليل خیر من احیائها، رات میں ایک گھڑی علم دین حاصل کرنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا العلم حیات الاسلام وعماد الدین، علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا کھمبا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا العلم خیر من العبادت، علم عبادت سے بہتر ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا لکل شیء طریق وطریق الجنت العلم، ہر چیز کا ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا من صار بالعلم حجا لم يمت ابدا، جو علم کی وجہ سے زندہ ہو گیا وہ کبھی نہیں مرے گا۔ کہیں ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم کی تلاش میں نکلا وہ واپسی تک اللہ کے راستے میں ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا من یرید اللہ خیرا یفقهہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ ان آیات مقدسہ اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے جتنے ایمان والے بندے ہیں ان میں اہل علم کا مرتبہ سب سے اونچا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بڑے محبوب ہیں۔ یوں تو جس نے بھی اپنے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت کی سب کے سب بڑے مرتبے والے ہیں، بڑے درجے والے ہیں، مگر ان میں خاص کر علماء دین علماء اسلام بہت بڑے مرتبے والے ہیں اور بہت اونچے درجے والے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بلندی درجات کا وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے علماء کرام کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے اور ان کے ادب و احترام کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آپ اپنے دلوں میں علماء کرام کی محبت پیدا کیجیے اور ہمیشہ علماء کرام کی دعاؤں کا طالب رہیے اور علماء کرام سے قریب رہنے کی کوشش کیجیے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ طالب علم جو علم دین کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، علم دین کی طلب میں مصروف ہیں، ان کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھیے کیونکہ طالب علم کا بھی مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ حضرات، علماء کی فضیلت لوگوں کو ان حدیث پاک سے درس عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ بارگاہ خدا اور رسول میں علماء کرام کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء اسلام کو بے پناہ عزت و رفعت سے سرفراز فرمایا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں علماء کرام کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کرام پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ چونٹیاں ان کی زندگی کے لیے اپنے سوراخوں میں دعا کرتی ہیں، مچھلیاں سمندر کی تہ میں ان کی بقا کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور زمین اور آسمان کی ساری چیزیں ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر مچھلیاں سمندر میں علماء کرام کی مغفرت کیوں کرتی ہیں؟ تو محدثین کرام اس حدیث کی توضیح میں بیان فرماتے ہیں کہ مچھلیاں عالموں کے لیے دعائیں مغفرت اس لیے کرتی ہیں کہ پانی جو ان کی زندگی کا سبب ہے وہ علماء کرام کی برکت سے ہے۔ بہم تمطرون و بہم ترزقون، یعنی عالموں کے سبب ہی ان پر بارش کی جاتی ہے اور انہی کے سبب ان کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ میرے دوستو، صرف مچھلیاں، چونٹیاں اور فرشتے ہی نہیں بلکہ کائنات کی ساری چیزیں عالموں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کائنات کی یہ ساری چیزیں عالموں کے لیے دعائیں مغفرت کیوں کرتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پورے جہان کی درستگی علماء دین ہی سے ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، یعنی عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کی چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دین کو چاند سے اس لیے تشبیہ دی کہ چاند کی چاندنی سے ساری دنیا منور ہوتی ہے، چاند کی روشنی سے ساری دنیا روشن ہوتی ہے۔ اسی طرح علماء کرام بھی اپنے زمانے کے چراغ ہوتے ہیں جو علم دین سے سارے جہاں کو روشن کرتے رہتے ہیں اور علم دین کا فائدہ سارے جہاں کو پہنچتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، علماء کی تحقیر کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجیے، یہ بھی ہمارے درمیان علماء کرام موجود ہیں، علم دین باقی ہے، نظام شریعت برقرار ہے، قرآن و حدیث کے احکام بتانے والے موجود ہیں۔ الحمدللہ علماء کرام ہم لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کا درس دے رہے ہیں، نکاح و طلاق کے مسائل بیان کر رہے ہیں، حرام و حلال کے درمیان فرق بتا رہے ہیں، جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر بھی کچھ لوگ علماء کرام کی غیبت کرتے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ علماء کرام کی برائیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ علماء کرام کی حقجوئی کرتے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ علماء کرام کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فقہاء کرام نے کیا حکم بیان کیا ملاحظہ کیجیے۔ مجمع الانور میں ہے من قال لعالم عویلم استخفافا فقد کفر، یعنی جو شخص کسی عالم کو مولوی یا حقارت کے طور پر کہے وہ کافر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عالم کو بلند کرنے والا اللہ ہے، تو جو شخص اس کو گرائے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں گرائے گا۔ حضرات، پانی پر ابلیس کا تخت، کہتے ہیں کہ ہر روز سطح سمندر پر ابلیس کا تخت اٹھتا ہے اور شیاطین کے تمام کارگزاریوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ بعد نماز عصر
تمام شیاطین ابلیس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے کارناموں کو پیش کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو شراب پلا دیا, کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے سرا کرا دیا, کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو سود کھلا دیا, کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کے درمیان نفاق ڈال دیا, کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے قتل کرا دیا, کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو روزے سے روک دیا, کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو نماز پڑھنے سے روک دیا. مگر ابلیس لعین کسی کے کارنامے کو نہیں سراہتا اور نہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. مگر جب ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں طالب علم کو مدرسہ جانے سے روک دیا, اتنا سنتے ہی ابلیس لعین اچھل پڑتا ہے اور ابلیس لعین آگے بڑھ کر شیطان کو سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے انتا انتا, ہاں تو نے سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا اور تو نے بنیادی کام کیا ہے, کیونکہ میرے نزدیک علم دین سے روکنا شراب پلانے سے بہتر ہے, میرے نزدیک علم دین سے روکنا سود کھلانے سے بہتر ہے, میرے نزدیک علم دین سے روکنا زنا کرانے سے بہتر ہے, میرے نزدیک علم دین سے روکنا قتل کرانے سے بہتر ہے, میرے نزدیک علم دین سے روکنا میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرانے سے بہتر ہے. یہ سن کر سارے شیاطین مایوس ہو جاتے ہیں اور جل بن کر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام انجام دیے پھر بھی ہم لوگوں کے لیے شاباشی اور پذیرائی رہی, اور اس نے صرف ایک طالب علم کو مدرسہ جانے سے روک دیا تو اتنی بڑی شاباشی دی جا رہی ہے. ابلیس نے تمام شیاطین سے کہا تمہیں کیا معلوم کہ تم لوگوں نے جن گناہوں سے روکا ہے وہ عدم علم ہی کی وجہ سے سرزد ہوئے ہیں, اور یہ سارے گناہ محروم علم ہی کا نتیجہ ہے. اگر اس کے پاس علم دین ہوتا تو شراب نہ پیتا, اگر اس کے پاس علم دین ہوتا تو زنا نہ کرتا, اگر اس کے پاس علم دین ہوتا تو سود نہ لیتا, اگر اس کے پاس علم دین ہوتا تو کسی کی غیبت نہ کرتا, اگر اس کے پاس علم دین ہوتا تو خدا کی نافرمانی نہ کرتا, اگر اس کے پاس علم دین ہوتا تو ہمارے جال میں نہ پھنستا. میرے شاگردوں, تمہیں کیا پتا کہ ایک طالب علم کو اصول علم سے روکنا کتنا بڑا کمال ہے, کیونکہ اگر یہ طالب علم حاصل کرتا اگر یہ علم حاصل کرتا اور عالم بنتا تو اس کی وجہ سے ہزاروں علم کے چراغ جلتے اور لاکھوں ان سے فیضیاب ہوتے. لہذا یہ ایک طالب علم کو نہیں روکا گیا ہے بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے ان کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے. اور میرے چیلوں, یہ تم نے جاہلوں کو بڑی آسانی سے گناہ کرنے پر آمادہ کر دیا. اگر تم کسی عالم کو رائے حق سے بھٹکا دو تو جانا. پھر ابلیس نے کہا بتاؤ کون سی جگہ ہے جہاں کوئی بڑا عابد رہتا ہو مگر وہ عالم دین نہ ہو, اور ایسی جگہ بھی بتاؤ جہاں صرف عالم دین رہتا ہو اگرچہ عبادت و ریاضت میں مشہور نہ ہو. شیاطین نے ایک جگہ کا نام لیا. ابلیس لعین صبح سویرے طلوع آفتاب سے قبل تمام شیاطین کو لے کر اسی مقام پر پہنچ گیا. تمام شیاطین چھپے رہے. ابلیس لعین انسان کی شکل میں راستہ پر کھڑا ہو گیا. وہ عابد صاحب روزانہ تہجد کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لایا کرتے تھے. حسب معمول وہ عابد مسجد تشریف لا رہے تھے. ابلیس لعین پہلے ہی سے انتظار میں تھا. جیسے ہی اس عابد سے ملاقات ہوئی ابلیس نے السلام علیکم کہا. عابد نے جواباً وعلیکم السلام کہا حضور آپ سے ایک ضروری مسئلہ پوچھنا ہے. مجھے وہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اگر آپ مجھے بتا دیں تو بڑا کرم ہوتا. عابد نے کہا جلدی پوچھو نماز پڑھنی ہے. ابلیس لعین نے فوراً اپنے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور کہا حضور کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ان آسمان اور زمین کو اس چھوٹی سی شیشی میں ڈال دے. اور عابد نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہاں اتنا بڑا آسمان اور زمین اور کہاں چھوٹی سی یہ شیشی, بھلا اس چھوٹی سی شیشی میں اللہ تعالیٰ ان آسمان اور زمین کو کیسے ڈال سکے گا. یعنی اس عابد نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر دیا اور دم زدن کافر و مرتد ہو گیا معاذ اللہ. ابلیس نے کہا بس حضور آپ سے اتنی ہی بات پوچھنی تھی, اب آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جائیے. ابلیس نے تمام شیاطین سے کہا دیکھا میں نے کتنی جلد اس کی راہ مار دی اور کتنی جلد اس کو گمراہ کر دیا کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہی ایمان و اعتماد نہیں تو اس کی عبادت و ریاست اور تقوی اور پرہیزگاری کس کام کی. پھر دوسرے دن طلوع آفتاب کے وقت تمام شیاطین کو لے کر ایک عالم دین کی بارگاہ میں پہنچا اور ان سے بھی وہی سوال کیا جو عابد سے کر چکا تھا. وہ عالم صاحب جلدی جلدی نماز پڑھنے تشریف لے جا رہے تھے. کہا اے ملعون تو ابلیس اور بہت بڑا مردود معلوم ہوتا ہے, تمہیں خدا کی قدرت پر یقین نہیں کہ رب کائنات کو ایسا قادر مطلق ہے کہ یہ شیشی تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ چاہے تو سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی سوراخ کو تو اس قسم کے لاکھوں آسمان اور زمین کو داخل فرما دے. یہ فرمایا اور نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. ابلیس نے تمام شیاطین سے کہا یہ ہے علم کی برکت کہ علم نے انہیں گمراہی سے بچا لیا. اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد, ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے. سبحان اللہ. اب میں اپنی گفتگو یہاں پر ختم کرتا ہوں. اگر مجھ سے بولنے میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہو تو اس کو برائے کرم معاف فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.